قابل احترام بزرگوں، میرے نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، دنیا کے اندر ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے اور اس قیمت کو چکائے بغیر وہ چیز حاصل نہیں ہوتی ہے۔ ہم اپنے گرد و پیش میں ہر چیز کا جائزہ لے کر دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہمیں وہ چیز حاصل کرنی ہے تو ہمیں اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ وہ قیمت ادا کر کے چیز حاصل ہوتی ہے، جب تک کہ ہم قیمت ادا نہیں کریں گے وہ چیز ہمیں حاصل نہیں ہوگی۔ ایسے ہی دنیا کے اندر اگر انسان کو کچھ بننا ہوتا ہے تو بننے کے لیے بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ اس قیمت کو چکائے بغیر آدمی اس چیز کو حاصل نہیں کر سکتا، جو بننا چاہتا ہے وہ بن نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر ایک انسان اگر ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو ڈاکٹر بننے کی ایک قیمت ہے، اس کو وہ قیمت چکانی پڑے گی۔ اس کو بڑے کالج میں داخلہ لینا پڑے گا، بھاری بھرکم فیس ادا کرنی پڑے گی اور پھر سالہ سال کی مسلسل محنت اور جدوجہد کرنی پڑے گی۔ اس کے نتیجے میں پھر وہ MBBS کا BUMS کا امتحان پاس کرے گا اور وہ ڈاکٹر بن سکے گا۔ اسی طرح سے انجینئر بننے کی ایک قیمت ہے، وہ قیمت چکائے بغیر وہ انجینئر نہیں بن سکتا۔ قیمت چکائے بغیر وہ پائلٹ نہیں بن سکتا۔ قیمت چکائے بغیر وہ بزنس مین اور ایڈمنسٹریٹر نہیں بن سکتا۔ قیمت چکائے بغیر وہ کوئی صنعت کار اور کاشتکار نہیں بن سکتا ہے۔ اس کو ہر قیمت پر اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ ایسے ہی میرے محترم بزرگوں، میرے نوجوان دوستوں، اس دنیا کے اندر ایمان والا بننے کے لیے اور حقیقی مسلمان بننے کے لیے بھی ایک قیمت چکانی پڑے گی، اور جب تک کہ ہم وہ قیمت نہیں چکائیں گے اس وقت تک کہ ہم حقیقی مسلمان نہیں بن سکتے ہیں۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ ایمان والا بننے اور مسلمان بننے کی بھی ایک قیمت ہے، اور اس قیمت کے چکائے بغیر ہم حقیقتاً نہ مومن بن سکتے ہیں نہ مسلم بن سکتے ہیں۔ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ میں آیت نمبر 155، 156 اور 157 میں ایمان والا بننے کی قیمت بیان فرمائی ہے کہ حقیقتاً اگر مومن بننا ہے تو اس کی کون سی قیمت چکانی پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ ایمان والوں کو خطاب کر کے کہا گیا ہے کہ ہم ضرور بضرور تمہیں آزمائیں گے، تھوڑے سے خوف سے، بھوک سے، اور جان میں، مال میں، پیداوار میں کمی کے ذریعے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک واضح اعلان ہے کہ ایمان والوں کو آزمائشوں سے دوچار کیا جائے گا، مصائب اور پریشانیوں میں ان کو مبتلا کیا جائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اس کے بغیر کوئی مومن حقیقتاً مومن ہو نہیں سکتا۔ افحسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم یوں ہی مفت میں جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے ہیں جو تم سے پہلی قوموں پر آئے تھے، کہ ان پر جنگیں مسلط کی گئیں، ان پر مصائب و آلام کے پہاڑ توڑے گئے، یہاں تک کہ ان کے پیروں کے نیچے کی زمین کھسک گئی، وہ پورے طور پر جھنجھوڑ کر رکھ دیے گئے۔ وہ زلزلوا،
وہ پورے طور پر جھنجھوڑ کر رکھ دیے گئے، یہاں تک کہ وقت کے رسول بھی پکار اٹھے کہ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد اب کب آئے گی؟ تو پچھلی قوموں کے جیسے حالات ابھی تم پر نہیں آئے ہیں، کیا تم سمجھتے ہو کہ اتنی آرام سے تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دنیا کے اندر سنت یہ ہے کہ وہ ایمان والوں کو آزمائشوں سے دوچار کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت اٹھا کر دیکھ لیجئے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، مصائب و آلام، پریشانیاں، ایثار، قربانی سے بھری ہوئی ہے ان کی یہ زندگیاں۔ بغیر آزمائشوں کے فتوحات حاصل نہیں ہوتی ہے، بغیر مصیبتوں سے دوچار ہوئے آدمی کو سرخروئی اور سربلندی نصیب نہیں ہوتی ہے۔ حضرات صحابہ کرام کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیں گے تو دنیا کے اندر ان کو جو سربلندی اور سرخروئی حاصل ہوئی ہے وہ ان کی قربانیوں کے نتیجے میں ہے، وہ ان آزمائشوں کی بدولت ہے جن آزمائشوں سے ان کو دوچار کیا گیا۔ اگر مکہ مکرمہ سنہ 8 ہجری میں فتح ہوا اور جزیرۃ العرب میں اسلام کا پرچم لہرایا ہے تو اس سے پہلے غزوہ بدر بھی ہے، غزوہ احد بھی ہے، غزوہ حنین بھی ہے، اور پھر مکہ مکرمہ کی 13 سالہ پرمشقت زندگی ہے جس میں مسلمانوں کو ہر طرح سے ستایا گیا تھا، پریشان کیا گیا تھا۔ ان ساری آزمائشوں سے جب گزرے ہیں تب جا کر سنہ 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا ہے، اور اس کے بعد بھی آزمائشوں کا سلسلہ ہر زمانے اور ہر دور میں جاری رہا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کی سربلندیوں اور ان کی سرخروئیوں کی داستان پڑھ کر خوش تو ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے ہیں کہ یہ سرخروئی اور سربلندی کن آزمائشوں سے گزرنے کے بعد ان کو حاصل ہوئی تھی۔ انہوں نے دین کی خاطر کیسی مشقتیں برداشت کی تھی، کیسے ایثار سے کام لیا تھا، کیسے اپنے خواہش نفس کی پر جو ہے وہ چھری چلائی تھی، کیسے اپنے نفسانی اور دنیاوی تقاضوں کو دبایا تھا اور دین کے تقاضوں پر لبیک کہا تھا۔ جب کوئی قوم ان تقاضوں کو پورا کرتی ہے، دین کے، دعوت کے، شریعت کے تقاضوں کو پورا کرتی ہے اور ان تقاضوں کو پورا کرنے میں اپنے عیش و آرام کو قربان کر دیتے ہیں، اپنی نفسانی خواہشات کو قربان کر دیتے ہیں، تب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سرخروئی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ فرما رہے کیا تم سمجھتے ہو کہ یوں ہی مفت میں جنت میں داخل ہو جاؤ گے، جبکہ تم پر ابھی وہ آزمائشیں نہیں آئی ہیں جو پچھلی قوموں پر آ چکی ہیں۔ ایسے ہی سورہ بقرہ کی ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے، اور آزمائشوں کی 5 شکلیں بھی بیان کر دی گئی۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم ضرور بضرور تمہیں آزمائیں گے خوف اور دہشت سے، یعنی خوف اور دہشت کا ایک ماحول تم پر طاری کیا جائے گا اعداء اسلام کی طرف سے، دشمنان اسلام کی طرف سے، اور کچھ فطری دنیا کے واقعات کی وجہ سے تم پر خوف اور دہشت کی کیفیت مسلط کی جائے گی، اور تم خوف زدہ ہو جاؤ گے، تم ڈر جاؤ گے، تم سہم جاؤ گے۔ اور آگے فرمایا کہ والجوعی، تم پر بھوک مسلط کی جائے گی، یعنی معاشی تنگی تم پر مسلط کی جائے گی، قحط سالی سے تم دوچار ہو سکتے ہو، معاشی بحران، اکنامیکل کرائسس سے تم دوچار ہو سکتے ہو، یہ بھوک تم پر مسلط کی جائے گی۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور 3 چیزوں میں کمی ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ تمہاری جانوں میں کمی ہوگی، یعنی مسلمانوں کا، اہل ایمان کا قتل عام بھی ہو سکتا ہے، ان پر جنگیں تھوپی جا سکتی ہیں، ان کو ناحق دنیا کے اندر موت کے گھاٹ بھی اتارا جا سکتا ہے۔ یہ بھی آزمائش کی شکلیں ہوں گی کہ ان پر دنیا دشمن مسلط ہوں گے اور گاجر مولی کی طرح وہ کاٹے جا رہے ہوں گے۔
یا دوسری اور شکلوں میں ان کا جانی نقصان ہو رہا ہوگا. اور پھر فرمایا چوتھی شکل یہ کہ مالی نقصان ہوگا, مال میں کمی ہو جائے گی, پیداوار میں کمی ہو جائے گی, صنعت بحران کا شکار ہو جائے گی, کاشتکاری اور کھیتی باڑی کا دیوالیہ نکل جائے گا. ایسے ایسے قوانین بنائے جانے لگیں گے کہ پھر آدمی جو ہے وہ کاشتکاری بھی صحیح طرح سے نہیں کر سکے گا. جن زمینوں کا وہ مالک اپنے آپ کو سمجھتا تھا, ان زمینوں کے مالک بھی یہ بڑے بڑے سرمایہ دار اور صنعت کار ہو جائیں گے. اس کسان کے ہاتھ میں سوائے محنت اور مزدوری کرنے کے کچھ نہیں ہوگا. تو مال میں کمی ہوگی, پیداوار میں کمی ہوگی. وہ پیداوار خواہ فیکٹریوں سے, ملوں سے ہوتی ہو یا زمینوں سے ہوتی ہو, وہاں سے اس کی جو ہے پیداوار میں کمی ہو جائے گی. یہ مختلف شکلیں اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ ان شکلوں کے ذریعے سے تمہیں آزمایا جائے گا. دنیا کے اندر ایسے حالات آتے رہیں گے. پھر ان حالات میں کیا کرنا ہے؟ پھر آزمائشوں کی اس دور میں کون کامیاب رہے گا, کون سرخرو رہے گا اور کون ناکام و نامراد ہو جائے گا. فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. کہ خوشخبری سنا دیجئے, بشارت سنا دیجئے ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہیں. ان نامساعدہ ناموافق حالات میں جو لوگ صبر کرنے والے ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے, جب کسی پریشانی سے وہ دوچار ہوتے ہیں, تو ان کی زبانوں پر, ان کے دل و دماغ میں صرف ایک ہی بات ہوتی ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا فرق پڑتا ہے؟ دنیا ہاتھ سے چلی جائے کیا فرق پڑتا ہے؟ جان اور مال میں, پیداوار میں کمی ہو جائے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم تو اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم کو لوٹ کر جانا ہے. یہ حقیقی مومن ہوگا, یہ حقیقی مسلمان ہوگا جو یہ تصور کرے گا اور یہ سوچ کر مطمئن رہے گا کہ ہم تو اللہ ہی کے لیے ہیں. یہ آزمائشیں تو آنی تھیں اور ان آزمائشوں سے ہم کو تو دوچار ہونا ہی تھا. ہم اللہ ہی کے لیے ہیں, ہمارا سب کچھ اللہ کے لیے ہے اور ہم کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. دنیاوی مقاصد ہمارے اصل مقاصد نہیں ہے. کھانا پینا, روزی روٹی, کپڑا لتا, کاروبار, یہ ہمارا اصل مقصد زندگی ہے ہی نہیں. ہم تو اس کے لیے پیدا بھی نہیں کیے گئے ہیں, ہم تو اللہ کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. ہم تو اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہیں. ہمارا اصل مقصد زندگی تو وہی ہے اور اسی اللہ کی طرف ہم کو لوٹ کر جانا ہے. تو ان نقصان سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. فطری طور پر انسان غمزدہ ہوتا ہے, فطری طور پر انسان حزن و ملال کا شکار ہوتا ہے, لیکن ایک مومن وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ تقدیر اس کو یہ بتلاتا ہے کہ بڑے سے بڑے نقصان پر بھی افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو کچھ ہوا اللہ کے تقدیری فیصلے سے ہوا ہے, یہ پہلے سے طے شدہ تھا, یہ پہلے سے ہونا ہی تھا. ہم کچھ بھی کر لیتے, اس کو ٹال نہیں سکتے تھے. ظالم حکمرانوں کا مسلط ہو جانا بھی تقدیری امر ہے, اللہ کی طرف سے یہ طے شدہ تھا, یہ ہونا ہی تھا, اس سے کوئی مفر نہیں ہے. لیکن اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمارے لیے ایک ہی کام ہے, وہ یہ ہے کہ ہمیں صبر کرنا ہے. اور صبر کے معنی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا نہیں ہے. صبر کے معنی کچھ نہ کرنا نہیں ہے. یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ صبر کے حقیقی معنی سے ہم واقف نہیں ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صبر کے معنی بس ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ رہنا ہے, منہ لٹکا کر بیٹھ جانا ہے کہ اب تو ہم کچھ نہیں کر سکتے, اب تو ہم مجبور ہو گئے. نہیں, قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں صبر کے معنی ہوتے ہیں استقامت برتنا, اللہ کی اطاعت و فرما برداری پر جمے رہنا اور گناہوں سے, معصیتوں سے اپنے آپ کو ہر حال میں بچاتے رہنا, اور اس کے بعد جو بھی جسمانی ذہنی تکالیف آئیں ان سب کو برداشت کرنا. یہ ہے حقیقتاً صبر.
صبر کے اندر 3 چیزیں ہیں: اللہ کے احکامات پر جمنا، گناہوں اور معصیتوں سے بچنا، اور جسمانی ذہنی ہر طرح کی اذیتوں تکلیفوں کو برداشت کرنا. یہ حقیقتاً صبر ہے. جب یہ صبر مومن کے اندر آتا ہے تو پھر وہ بشارت کا اور خوشخبری کا مستحق قرار پاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ان پر ان کے پروردگار کی طرف سے عنایتیں اور رحمتیں ہیں. صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ کی عنایتیں، اللہ کی رحمتیں، اللہ کا فضل و کرم پھر ان صبر کرنے والوں پر ہوگا کہ جو نامساعد و ناموافق حالات میں بھی دین اور شریعت پر جمے رہتے ہیں. زندہ باد مردہ باد کے نعرے لگانے کی بجائے وہ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، وہ 5 وقتہ نمازی بنتے ہیں، وہ فرائض کو ادا کرنے والے اور آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر مر مٹنے والے ہوتے ہیں. ایک ایمان والے کی زندگی میں جب فرائض زندہ ہو جائیں گے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں زندہ ہو جائیں گی، خدا کی قسم کوئی طاقت اس کو زیر نہیں کر سکتی. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتے ہیں تم ہی سربلند اور سرخرو رہو گے اگر تم ایمان والے ہو. حقیقتاً اگر ہمارے اندر ایمان ہے، حقیقتاً ہماری زندگیوں کے اندر اسلام ہے، تو کوئی طاقت ہمیں زیر نہیں کر سکتی. یہ سارے آزمائش کے جو دور ہوں گے وہ سب وقتی ہوں گے، عارضی ہوں گے، کچھ عرصے کے لیے ہوں گے، وہ ہمیشہ کے لیے اور دائمی نہیں ہوں گے. اسی لیے قرآن مجید کی اسی آیت میں جہاں آزمائشوں کا تذکرہ ہے وہیں شروع میں کہہ دیا بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. بِشَيْءٍ کا ترجمہ کیا ہے؟ حضرات مفسرین نے لکھا ہے اس کا ترجمہ ہے تھوڑا سا. اللہ آزمائیں گے، بہت زیادہ نہیں آزمائیں گے. اللہ آزماتے ہیں لیکن تھوڑا سا آزماتے ہیں. بِشَيْءٍ کا ترجمہ ہے تھوڑا سا. اللہ تھوڑا سا خوف طاری کریں گے، تھوڑی سی جانی و مالی نقصان ہوگا، یہ سب کچھ جو ہوگا وہ تھوڑا ہوگا. اور حقیقتاً بات یہ ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت بھی آخرت کی مصیبت کے مقابلے میں تھوڑی ہے. اگر اس راستے میں ہماری جانیں بھی چلی جاتی ہیں تو وہ بہت تھوڑا سا نقصان ہے. ہم بہت بڑے نقصان سے بچ گئے جو آخرت میں ہمیں درپیش ہونا تھا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تھوڑے سے آزمائش اور آزمائشوں سے دوچار کرتے ہیں. ان آزمائشوں میں ثابت قدم رہنا، ناموافق و نامساعد حالات میں ثابت قدم رہنا ایمان والوں کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور کوئی انہیں بچا نہیں سکتا. یاد رکھیے کوئی حکومت ہمیں بچانے نہیں آئے گی، کوئی پارٹی ہمیں بچانے نہیں آئے گی، کوئی دنیا کی طاقت اور دنیا کا بڑے سے بڑا ملک ہمیں بچانے کے لیے نہیں آئے گا. ہمیں اگر بچائے گا تو صرف اللہ تبارک و تعالی بچائیں گے. ہم اپنے ایمان کی بدولت، ہم اپنے اسلام کی بدولت، ہم اپنی نیکیوں کی بدولت بچ سکتے ہیں، اس کے علاوہ بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے. آج بین الاقوامی حالات اور ملکی حالات اسی سطح پر پہنچ گئے ہیں کہ باطل طاقتیں تو مسلمانوں کو مٹا دینے، ان کے اسلامی تشخص و وجود کو ختم کر دینے پر کے درپے ہے. اور اس ملک کی اکثریت کے ذہنوں میں مذہب کا ایسا جنون پیدا کر دیا گیا ہے کہ معاشی نقصان کے باوجود، معاشی بحران کی انتہا کے باوجود، دنیا بھر کے نقصانات کے باوجود جو کھلی آنکھوں سے نظر آ رہے ہیں، اس کے باوجود یہ اکثریت انہی طاقتوں کے پیچھے لگی ہوئی ہے اور انہی کا ساتھ دینے پر آمادہ ہے. اور ان طاقتوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہر قیمت پر مسلمانوں سے ان کا تشخص چھین لینا ہے اور ان کو قومی دھارے میں شامل ہونے پر مجبور کرنا ہے تاکہ اس ملک کے اندر وہ اپنی اسلامی شناخت کے ساتھ باقی نہ رہے. اس کے لیے ہر طرح کے داؤ پیچ کیے جا رہے ہیں. اور صرف مسلمان ہی زد میں نہیں ہے، تمام مظلوم طبقے ان کی زد میں ہیں.
اور مظلوم طبقے ہی نہیں تمام غریب عوام ان کی زد میں ہے، وہ جو ہے ملک کو چند امیروں کے ہاتھ میں دے دینا چاہتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں مسلمان صرف اسی وقت بچ سکتے ہیں جب وہ دین اور ایمان پر ثابت قدم رہیں گے۔ اگر ہم نے دین اور شریعت کو مضبوطی سے نہیں تھاما تو میرے بزرگوں ہمارا مستقبل انتہائی تاریک ہے۔ اور آج اگر ہم نے اور اپنی نسلوں کو دین سے وابستہ کر دیا، شریعت سے وابستہ کر دیا، تو اللہ کی ذات سے امید ہے بلکہ قوی اور کامل یقین ہے کہ اس ملک میں اسلام کا اور مسلمانوں کا مستقبل انشاءاللہ تابناک ہی رہے گا، روشن رہے گا۔ لیکن فیصلہ آج ہمیں کرنا ہے، فیصلہ آج ہمیں کرنا ہے کہ ہم کو اپنی نسلوں کو ایمان پر باقی رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے، اس ملک کے اندر اسلام کی شمع کو روشن رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے۔ یہ فیصلہ آج ہم کو کرنا ہے، اور اس کے لیے ہم کو اپنے تمام دنیاوی مفادات سے اور نفسانی اغراض سے آنکھیں بند کر کے دین اور شریعت کے تقاضوں پر لبیک کہنا ہوگا، جس کے لیے سب سے پہلے اپنی زندگی کے اندر بہترین تبدیلی لانا ہوگا کہ ہم سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے پابند بن جائیں، نمازوں کے پابند بن جائیں، حلال و حرام کے درمیان تمیز کرنے والے بن جائیں، ہمارا دماغ بھی مومن ہو، ہمارا دل بھی مومن ہو، اور ہمارے اعضاء و جوارح سے نکلنے والے سارے اعمال یہ شریعت کے مطابق ہو، شریعت کے خلاف کچھ کرنے کے لیے ہم کبھی آمادہ اور تیار نہ ہو۔ یہ فیصلہ اگر آج ہم کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس ملک میں مسلمانوں کا مستقبل، اسلام کا مستقبل تابناک اور روشن رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔